سیشن عدالت نے بھی جو فیصلہ دیا تھا توشہ خانہ کا، اس میں بانی پی ٹی آئی کو کرپٹ پریکٹسز کا مرتکب قرار دیا تھا۔ آج جو احتساب عدالت کا فیصلہ ہے اس میں بھی یہی بات کی گئی ہے۔ یہ سب کچھ جب ہو رہا تھا تو اس وقت آپ وزیر تھے پنجاب حکومت میں، اور پنجاب جو ہے اس کو ہی مینلی گڑھ کہا گیا، فراگوگی اور وہ سارے قصے، تو چپ کیوں ساتھ رکھی آپ جیسے لوگوں نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور میرا احتساب کرنا ہے تسی، ہاں جو سابق چیئرمین تحریک انصاف کرتوت کرے گا، آپ مجھے جناب آنر لے کے کہے گا ابھی 10 تو کتنے سی ہے نا؟ نہیں میں چوہان صاحب ریلیونٹ بات ہے، دیکھیں آپ حق گو آدمی ہیں، حق سچ کی بات کرتے ہیں، پارٹی کی ترجمانی آپ نے کی، آپ کو اس کی قیمت بھی ادا کی، آپ پارٹی سے ہٹائے بھی گئے۔ فیصل بھائی سن لیں، ابھی کو ٹوکیے گا نا، یہ میں نے عذر مذاق بات کی ہے۔ میں جس اینگل سے آپ کے سامنے بات رکھوں گا نا، میں نے ابھی اس پہ ویلاگ بھی ایک کیا ہے۔ اچھا، آپ کو پتہ ہے 2019-20 میں جو پاکستان کی ڈالر پاکستان کے اندر کچھ 40-50 روپے مہنگا ہوا تھا، اس کی اصل وجوہات کیا تھی؟ اس کی اصل وجوہات یہ توشہ خانہ کی ایک گھڑی تھی۔ اب تسلی سے سن لیجیے گا، 2-3 منٹ میں آپ کو ساری چیز کلیئر کروں گا۔ اچھا، سعودی حکومت اور سعودی حکمرانوں نے بڑی محبت کے ساتھ یہ گھڑی بنوائی تھی، اور اکیلی گھڑی تھی، اور تقریباً 4 ارب کی مالیت کی گھڑی تھی۔ انہوں نے پاکستان کی محبت میں دی، لیکن آگے سابق وزیر اعظم نے اور اس کی بیوی نے لالچ میں اونے پونے توشہ خانہ سے لے کے اس کو بیچ دیا۔ جس گھڑی ساز کمپنی کو بھیجا، انہوں نے جا کے اوریجنل گھڑی ساز کمپنی کے پاس گئے، انہوں نے جا کے رائل جناب فیملی کو بتا دیا کہ یہ گھڑی آئی ہے جو آپ نے ہم سے بنوائی تھی۔ اس کے بعد ہوا کیا، یہ سن لینا تسلی سے۔ 2019 کے اندر ہم نے 2 ارب ڈالر لیے تھے ادھار کے اوپر جناب آپ کا تیل سعودی عرب سے، اور 2 ارب ڈالر ہم نے لیے تھے زر مبادلہ کے ذخائر میں، اسٹیٹ بینک میں پیسہ رکھوایا تھا۔ جب سعودی حکمرانوں کو یہ پتا چلا کہ یار اتنا لالچی اور گریڈی جناب پاکستان کا حکمران ہے، انہیں اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے وہ 2 ارب ڈالر بھی واپس مانگے تھے، جو آپ کو بھی پتا ہے، شاہ صاحب کو بھی پتا ہے کہ اس وقت پاکستان کو واپس دینے پڑے تھے، اور 2 ارب ڈالر کا جو پیٹرول کا سودا تھا اس کو بھی کینسل کیا۔ اب اگلی بات سنیں، پاکستان کی اکانومی کا اصول ہے کہ 1 ارب ڈالر جب آپ کا زر مبادلہ کے ذخائر کم ہوتے ہیں نا، تو پاکستان کے اندر ڈالر 30 سے 40 روپیہ مہنگا ہو جاتا ہے۔ یہ جو ان دنوں میں مہنگائی اور ڈالر کی قیمت 50-60 روپے 1.5 سالوں میں یا 1 سال کے اندر بڑھی تھی، اس کی بنیادی وجہ یہ توشہ خانہ کی گھڑی تھی، جس کی وجہ سے یہ شاہی خاندان ناراض ہوا۔ اس نے 2 ارب ڈالر زر مبادلہ کے ذخائر بھی واپس منگوائے، اس نے 2 ارب ڈالر کا ادھار پیٹرول کا جو سودا اس کو بھی کینسل کیا۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک گھڑی کی لالچ نے کتنے پاکستان کو نقصان پہنچائے، وہ بھی سن لیں۔ کئی 100 ارب روپے کا قرضہ پھٹ گیا، کئی 100، اور جناب پتہ نہیں کتنے خاندانوں نے خودکشیاں کی ہوں گی ان 1.5-2 سالوں میں، مہنگائی کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے، اور مہنگائی کا طوفان بدتمیزی آیا تھا، جس کی وجہ سے مجھ سمیت پی ٹی آئی کا کوئی ایم این اے، ایم پی اے، وزیر، مشیر اپنے گھر میں بھی نہیں جا سکتا تھا اور اپنے خاندان میں بھی نہیں جا سکتا تھا۔ لوگ اتنا کرٹیسزم کرتے تھے۔ جناب یہ وہ بنیادی وجوہات ہے۔ آپ تو رونا روتے ہیں، یا میں رونا رو رہا ہوں نا، کہ جناب توشہ خانہ کی گھڑی لی، بیچ دی، سستی لی، مہنگی بیچی، اور جناب احتساب عدالت میں کیس چلا، فیصلہ آ گیا۔ اور یہ تو کچھ بھی نہیں، جو ریاست نے اور عوام نے بھگتا ہے نا، میں نے اور آپ نے بھگتا ہے، جو چیز 1 روپے کی 100 روپے کی ہوگی تھی 2019 اور 2020 میں۔ اچھا فیاض صاحب، اچھا یہ بتائیں، اب یہ فیصلہ آ گیا، عدالتی فیصلہ ہے، قانون دان اس پر رائے مختلف آراء دے رہے ہیں، اس کے سیاسی اثرات کیا ہوں گے؟ پی ٹی آئی کو جو ان کے آزاد امیدوار کھڑے ہیں ان کو کتنا نقصان پہنچے گا؟ عوام کتنا اس بات سے مطمئن ہوں گے اس فیصلے سے کہ جی واقعی ایک مجرم کو سزا ہوئی ہے، جس نے ہماری معیشت کو تباہ کیا، ہمارے تعلقات خراب کیے سعودی عرب سے، جس نے خیانت کا مظاہرہ کیا؟ یار دیکھیں، آپ کے سامنے ہے کوئی ایک بندہ باہر آیا ہو، آپ مجھے بتائیں نشاد صاحب، کوئی ایک بندہ، کوئی مجھے بندہ بتائیں کہ کوئی ایک بندہ بھی باہر آیا ہو۔ جناب والا کہتے ہیں نا، ایز یو سو سو شیل یو ریپ۔ آپ نے سعودی عرب کے جو ہمیشہ 75-76 سال سے پاکستان کی ہر برے وقت میں ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اس کو آپ نے جناب اپنا مخالف کر لیا۔ نہیں وہ تو آپ نے فرما دیا نا۔ میرا جو سوال ہے، میرا سوال دیکھیں، وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کا بدلہ تھوڑی آپ کی بات کاٹ رہا ہوں،
جی جناب والا بات یہ ہے کہ پاکستان کی عوام کو چیزیں سمجھ آ رہی ہیں, اچھا ساری چیزیں سمجھ آ گئی ہیں. آج سے سال 1.5 سال پہلے کی پوزیشن کچھ اور تھی, اب ریالٹی میں سوشل میڈیا کے علاوہ ریالٹی میں آپ کو پوزیشن کچھ اور نظر آئے گی. اور اس وقت جو آزاد لوگ ہیں ان کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے جو تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے اپنے آپ کو آزاد سمجھ کے لڑ رہے ہیں نا, ان کی آپس کی آپا دھاپی کا عالم یہ ہے کہ راول پنڈی کے اندر ہر روز, کل بھی انہوں نے کینڈیڈیٹ چینج کیے ہیں, کل تک لسٹیں چینج ہوئی ہیں, لڑ رہے ہیں, مر رہے ہیں. لیکن چوہان صاحب ایک سوال ہے. چوہان صاحب دیکھیے, آج اگر ہم یہ جو کیسز ہیں, سائفر والا معاملہ بھی ہے اور یہ توشہ خانہ بھی, علیمہ خان صاحبہ نے آج ایک بات کی اور انہوں نے یہ سوال پوچھا ہے کہ وکلاء کہاں ہیں, جو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن بار کاؤنسلز کا, انہوں نے کہا کہ وہ کہاں ہیں. آپ کے پاس کیا اطلاع ہے یا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ وکیل جو پولیٹیکل لوگوں کے نسبت جن کو ترجیح دی گئی, یہ کوئی کمٹمنٹ تھی ان کی بانی پی ٹی آئی کے ساتھ اور وہ کمٹمنٹ پوری نہیں ہوئی تو یہ پیچھے ہٹیں؟ سر سارے کے سارے شکاری ہیں. میں پچھلے کئی ہفتوں سے ایک بات کہہ رہا ہوں, یہ چند ایک وکیلوں کے علاوہ وکیلوں کی 98% کمیونٹی تو ان کے قریب ہی نہیں آ رہی. وکیل پاگل ہے کہ کرپشن کریں آپ, چند لاکھ میں آپ گھڑی لیں اور 3.5-4 ارب کی بیچ دیں. وکیل پاگل ہے کہ آپ کی کرپشن بددیانتی روحانیت کے نام پہ, انسانیت کے نام پہ, ریاست مدینہ کے نام پہ آپ ملک کو لوٹ لیں اور پھر آپ کہیں کہ وکیل آ کے بچائیں. یہ 1% وکیل تھے جن کے مفادات تھے, سارے شکاری, سارے اس وقت ایم این اے ایم پی اے کا الیکشن یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ریاست اور جناب عوام جناب ان کو ایم این اے ایم پی اے بنا کے اسمبلیوں میں بھیج دے گی سابق چیئرمین تحریک انصاف کے نام پہ. نہیں بھائی جان, وہ دن گئے جب خلیل میاں فاختہ اڑایا کرتے تھے. اب وہ ماحول نہیں ہے, ہر دن عید اور ہر رات چاند رات نہیں ہوتی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وکلاء جو ان کے ساتھ ان کی اٹیچ ہوئے, اب تو لطیف کھوسا جو پیپلز پارٹی کا نہیں ہو سکا, جس نے ایٹ اے ٹائم ایک طرف پیپلز پارٹی کی کشتی میں پاؤں رکھا ہوا تھا, ایک طرف جناب تحریک انصاف کی, وہ تو علیحدہ بات ہے, لات مار کے جناب زرداری صاحب نے اس کو اپنی کشتی سے اتارا, تب جا کے انہوں نے کہا ہاں جی اب میں چھوڑ رہا ہوں. اور اب میں نہیں, وہ لات تو نہیں ماری, بلاول صاحب نے تو اس دن بھی گلے لگایا ہے کھوسا صاحب, گلے لگانا اس نے اپنی اعلیٰ ظرفی دکھائی ہے نا. آپ نے وہ انٹرویو نہیں سنا تھا, انہوں نے اعتزاز احسن کا نام بڑے ادب احترام سے لیا اور اس کو کہا یار یہ تو اس کو تو چھوڑے نا, یہ تو ہماری پارٹی میں ہے ہی نہیں, اس کی حیثیت ویلیو. تو یہ اس طرح کی شکاری. اب دیکھیں شیر افضل مروت, گور علی خان, اعتزاز احسن, لطیف کھوسا, سلیمان اکرم راجہ صاحب, ان کا کوئی بیک گراؤنڈ ہے تحریک انصاف کا؟ ان کی کوئی قربانیاں ہیں تحریک انصاف کی؟ انہوں نے کون سی قربانی دی؟ کون سا پرچہ ان کے اوپر ہوا؟ کون سا انہوں نے جناب کو خون بہایا؟ کون سا انہوں نے شیل کھایا؟ کون سی انہوں نے لاٹھی کھائی؟ کون سی انہوں نے گولی کھائی؟ شکاری. تو آپ کے خیال میں اس وقت آپ کے کوئی پیپلز پارٹی کا ہے, اور جناب اس وقت وہ اس غلط فہمی کا شکار ہے کہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے جناب وہ ایم این اے ایم پی اے بن جائیں گے. نہیں